ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت پر مشتمل قومی سلامتی کمیٹی نے آج پھر قرار دیا ہے کہ مبینہ دھمکی آمیز امریکی مراسلے میں کسی غیر ملکی سازش کے ثبوت نہیں ملے ہیں۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آج قومی سلامتی کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا، جس نے دو ٹوک فیصلہ دیا ہے کہ عمران خان حکومت امریکی سازش سے ختم نہیں ہوئی، جبکہ 31 مارچ کو سابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں قومی سلامتی کمیٹی نے مبینہ غیر ملکی کمیونیکیشن کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت قرار دیا تھا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے 21 دن کے وقفے سے ہونے والے دونوں اجلاسوں میں وفاقی وزراء، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، نیوی کے سربراہ ایڈمرل امجد خان نیازی اور فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے شرکت کی۔ آج کے اجلاس میں امریکہ میں تعینات سابق پاکستانی سفیر جناب اسد مجید نے مبینہ مراسلے کے مندرجات اور مواد پر بریفنگ بھی دی۔ آج اعلامیے میں مبینہ دھمکی آمیز تحریر کے لیے ٹیلی گرام کا لفظ استعمال کیا گیا۔ آج ٹیلی گرام کے مندرجات کا جائزہ لینے کے بعد قومی سلامتی کمیٹی نے پچھلے اجلاس کے فیصلوں کی توثیق بھی کی۔ آج کے اعلامیے میں کہا گیا کہ قومی سلامتی کمیٹی کو اعلیٰ ترین سیکیورٹی ایجنسیز نے دوبارہ مطلع کیا ہے کہ انہیں کسی سازش کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے، جبکہ 31 مارچ کے اجلاس میں مبینہ کمیونیکیشن پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے غیر ملکی اہلکار کی زبان کو غیر سفارتی قرار دیا گیا تھا۔ آج بتایا گیا کہ قومی سلامتی کمیٹی ٹیلی گرام کے مندرجات، اس پر کی گئی جانچ پڑتال اور سیکیورٹی ایجنسیز کے تجزیے کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ کوئی غیر ملکی سازش نہیں ہوئی، جبکہ 31 مارچ کو ہونے والے اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کمیٹی نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ مذکورہ کمیونیکیشن پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت کے مترادف ہے، جو کسی بھی صورت میں ناقابل قبول ہے۔ اسی لیے پاکستان اسلام آباد اور اس کے ملک کے دارالحکومت دونوں میں سفارتی انداز میں ایک مضبوط ڈیمارچ جاری کرے گا، جو کہ جاری کیا گیا۔ پچھلے ہفتے میڈیا کو نیوز بریفنگ میں ڈائریکٹر جنرل ISPR میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی نے اپنے اعلامیے میں سازش کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ جہاں تک عسکری قیادت کا موقف ہے جو کہ اس نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں دیا گیا، وہ موقف اس میٹنگ میں بھرپور طریقے سے دے دیا گیا اور اس کے بعد اس میٹنگ کا ایک اعلامیہ جاری ہوا۔ میں اس میٹنگ کے اندر کیا بات ہوئی وہ نہیں ڈسکس کر سکتا بیکاز دیٹ از کانفیڈینشیل۔ جو اعلامیہ جاری ہوا اس اعلامیے کو آپ اگر دیکھیں تو وہ واضح طور پہ جو اس میٹنگ کے اندر کنکلوڈ کیا وہ اس اعلامیے میں انکلوڈیڈ ہے۔ جو الفاظ اس اعلامیے میں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں، میرا نہیں کیا۔ ڈیمارش دیے جاتے ہیں، ڈیمارش صرف سازش پہ تو نہیں دیے جاتے، ڈیمارش کے کئی ریزنز ہوتے ہیں۔ آپ ملک کی جس طرح اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ ان ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی گئی ہے، اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات چیت کی گئی ہے وہ انٹرفیئرنس کے مترادف ہے، سو اس کے اوپر ڈیمارش دیا جاتا ہے۔ دیٹ از اے ڈپلومیٹک پروسیجر۔ PTI کے وائس چیئرمین مخدوم شاہ محمود قریشی نے آج میڈیا سے گفتگو میں قومی سلامتی کمیٹی کے اس اعلامیے کے حوالے سے کہا کہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس اعلامیے نے اور اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس نے جو پچھلا اجلاس تھا یعنی کہ 37واں اجلاس، اس کی فائنڈنگز کو اور اس کے منٹس کو انڈوس کر دیا، یعنی کہ ان پر مہر ثبت کر دی۔ اور اگر ایسا ہی ہونا تھا تو پھر میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بصد احترام یہ پوچھنا چاہوں گا اس اجلاس کی ضرورت محسوس کیوں کی گئی، اس اجلاس سے حاصل کیا ہوا، اس اجلاس سے مزید آپ نے اپنے لیے مشکلات پیدا کی ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان 27 مارچ کو مبینہ دھمکی آمیز مراسلے کو جلسہ عام میں لائے تھے اور اس کے بعد سے وہ متعدد بار اپنی حکومت کو گرانے میں امریکی سازش کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ کل مینار پاکستان پر جلسہ عام سے خطاب میں ایک بار پھر عمران خان نے اپنے دعوے کو دہرایا اور مطالبہ کیا کہ وہ سازش کی تحقیقات کے لیے صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے تحت کمیشن کو تسلیم کریں گے۔ باہر سے سازش پلان ہوئی، اندر میر جعفر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں ایک مراسلہ آتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو یہ جو اس کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آ رہا ہے کامیاب نہ ہوا اس کے خلاف تو پاکستان کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چیف ایگزیکٹو پاکستان کا میں ہوں اور میسج کس کو دے رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں کس کو ہٹا دو؟ تمہارا خیال ہے شہباز شریف کہ ہم تمہاری کوئی کمیشن مانیں گے؟ ہم صرف ایک کمیشن مانیں گے، سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیئرنگ ہو،
जिस तरह धांधली के ऊपर कमीशन बनी थी, ओपन हेयरिंग हो, मीडिया के सामने हो, ताकि सबको पता हो कि कितनी बड़ी साजिश हुई है पाकिस्तान से। इस मौजू पर बात करते हैं और इसके लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के बहुत ही मुमताज़ और बहुत ही तजुर्बेकार साबिक सफारतकार, अमेरिका में भी सफ़ीर रह चुके हैं, मोहतरम नजमुद्दीन शेख हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी नवाज़िश शेख साहब, फरमाइएगा कि बज़ाहिर जो सफारतकारों से हमसे बात हुई है वो कहते हैं कि इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो गैर मामूली अमल नहीं है, मगर कहीं कोई ऐसी लाइन होती है या रेड लाइन होती है जिसे हम कहें कि ये मामूल की सिफारतकारी से ज़्यादा सख्त गुफ्तगू है, जब जो कि हमारे सिफारतकारों से की जा रही है, होस्ट ममालिक की जानिब से की जा रही है या विजिटिंग डिप्लोमेट्स की जानिब से की जा रही है। तो हर गुफ्तगू को तो हम ये नहीं कह सकते कि ये एक मामूल की गुफ्तगू है, कहीं तो ऐसी गुफ्तगू का अमल है और वो अल्फाज हैं या पैगाम है जो कि इंतहाई सीरियस लिया जाए और उस पर फिर रद्द अमल का तकाजा हो। देखिए कमरान साहब, पहले तो मैं चाहूँगा कि कुछ वक्त मुझे दीजिए कि मैं आपको समझाऊँ कि इस किस्म के मेरे तजर्बे के बिना पे कि क्या हुआ और कैसे हुआ। उसके लिए आप देखें कि वो टेलीग्राम इश्यू कैसे हुआ, कहाँ पहुँचा और उस टेलीग्राम की नौइयत क्या थी, कॉन्टेक्स्ट क्या था और कंटेंट क्या था जिसका आपने जिक्र किया। तो वो तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। अवलन देखिए, तजर्बे के बिना पे वो तार जो था, जो साइफर टेलीग्राम था, वो असद मजीद साहब ने लिखा फ्रॉम फॉरेन सेक्रेटरी टू फॉरेन सेक्रेटरी फ्रॉम एम्बेसडर। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई। उस डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेसिडेंट के ऑफिस में गया, प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस में गया, फॉरेन मिनिस्टर की ऑफिस में गया और फॉरेन ऑफिस में भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जहाँ पे लोएस्ट लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगी डायरेक्टर यूएसए या जो बंदा है। यानी समझ लीजिए कि कम से कम 11 या 12 कॉपीज़ तो इसकी डेफिनेटली इशू। इसमें बताया गया कि आर्मी चीफ को भी गया ये। और ये फरमाइएगा, मुझे टेक्निकल बात बताइएगा कि जब इस किस्म की अगर मीटिंग में डिफेंस अटैचे बैठता है, डीए बैठता है, तो वो अपना जो खत है वो अपने जिनको वो रिपोर्ट करता है उनको भी भेजता है, यानी कि DGISI को या आर्मी चीफ वगैरह को डिफेंस अटैचे अलहदा से भेजता है, लेकिन वो थियोरेटिकली सिर्फ सफ़ीर को दिखाने के बगैर नहीं भेजता। उनको दिखाना है कि सफ़ीर को, और सफ़ीर उसको अप्रूव करेंगे तब वो इश्यू होगा। इसमें खामियां होती हैं और खामियां हुई हैं, माजी में भी हुई हैं, मुस्तकबिल में भी होंगी, लेकिन तरीक़ाकार जो कि स्टैब्लिश्ड है वो ये है कि इस किस्म की तार भेजने से पहले या अपने डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट करने से पहले वो सफ़ीर को दिखाएंगे और सफ़ीर के अप्रूवल के साथ भेजेंगे। लेकिन देखिए, ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने क्या किया। जब आपको ये मैसेज मिला तो उस ज़माने में आपको पता है कि सब जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट थी, डिफेंस डिपार्टमेंट थी वगैरह, वो कोविड की वजह से अपने यहाँ किसी को बुला रहे नहीं थे। वो ख़ुद जाके और एम्बेसीज़ में बैठ के और उनके साथ बात करते थे, और चूँकि ये एम्बेसीज़ में होता था उसकी वजह से अपने साथ नोट टेकर ले जाते थे। तो असद मजीद साहब ने भी इस किस्म के फंक्शंस एक नहीं 2-4 अरेंज किए, जहाँ पे उनके यहाँ आए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड यू आए या उससे ऊंचे रुतबे के अफसर आए और वहाँ पे उनसे बातचीत हुई। मेरा ख्याल ये है कि जब ये बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि साहब देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस थे फॉर द पाकिस्तान गवर्नमेंट, नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल बट फॉर द पाकिस्तान गवर्नमेंट। और उसके लिए जवाब मेरी नज़र में असद मजीद साहब ने पूछा कि क्या ये पैगाम जो आप मुझे दे रहे हैं ये बाकियों को भी देने हैं या नहीं।
یاد رکھیے کہ 39 ممالک تھے جنہوں نے نہ ووٹ کیا تھا اس ریزولوشن کے لیے اور نہ وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھے. تو ان پہ دباؤ ڈال رہا تھا امریکہ، اور اس دباؤ میں پاکستان کو بھی انہوں نے شامل کیا ہوا تھا. شیخ صاحب، اور اس میرا کو ہم یقین ہے آپ سے گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں. اب ہمیں جوائن کیا ہے منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز ہینا ربانی کھر صاحبہ نے، جو کہ آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں شریک بھی تھی. ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہینا ربانی کھر صاحبہ. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ بیسیکلی یہ کمپلیٹ ری ایٹریشن ہے جو آج سے پہلے این ایس سی کی میٹنگ ہوئی تھی، منون اسی کی ریفلیکشن ہے جو پہلے بھی یہ کہا گیا تھا کہ کوئی کانسپریسی نہیں ہے، مگر یہ ایک انٹرفیرنس ہے پاکستان کے اس اندرونی معاملات میں، اور جو کہ کافی سیریس معاملہ تھا. یہ صحیح ریفلیکشن ہے این ایس سی کی جو کنکلوژن ہے اس کی؟ دیکھیں، میں آپ کو وضاحت کے ساتھ کیٹیگوریکلی جو اسٹیٹمنٹ پہلے ایشو ہوئی تھی وہ بھی بتا دیتی ہوں، اور جو ایشو ہوئی ہے وہ بھی بتا دیتی ہوں. پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کیونکہ ایک اسپن دی جا رہی ہے کہ جی اسد مجید خان صاحب کے اوپر کوئی دباؤ دیا گیا، بلکہ آئی تھنک ان کی بھی ایک نیچرل کیننس پرابیبلی تھی کہ وہ وضاحت دے سکتے تاکہ ایک چیز مس انٹرپریٹ ہو گئی، مس یوز ہو گئی، ایکسپلوئٹ ہو گئی، تو اس کو وضاحت دینا بہت ضروری تھا. فارن آفس پہلے اس لیے وضاحت نہیں دے سکا کیونکہ فارن آفس پروفیشنل آفس، اور اس کا یہ اگر کوئی چیز ایک پولیٹیکل ٹول کے لیے استعمال ہوتی ہے تو فارن آفس ڈز ناٹ جمپ انٹو دا فائر، رائٹ. اب جو پہلے اسٹیٹمنٹ ہے وہ کیا ہے، وہ اس میں ان میں آپریشنل ایشو ہوتا ہے کہ ایشو a strong demarche to the country in question, both in Islamabad and the country's capital, through proper channel in keeping with diplomatic norms. اب مجھے تو یہ بہت زیادہ اسٹرانگ لینگویج نہیں لگ رہی جو پچھلی این ایس سی میٹنگ وچ واز چیئرڈ بائی ایکس پرائم منسٹر عمران خان نے کی، جو اتفاق کا ہے، اس میں کیونکہ پھر بھی آتا رہا، اس لیے نظر آیا کہ جی وضاحت مزید دینے کی ضرورت ہے. اس لیے بالکل کیٹیگورک ہی آفٹر لسننگ ٹو اسد مجید خان، تاکہ ان کی ورژن آ جائے اور وہ اپنا کانٹیکسٹ اور کانٹینٹ آف دا سائفر کو ایکسپلین کر سکیں. اس لیے اس کے بعد این ایس سی ڈسکس دا ٹیلیگرام ریسیو فرام دا پاکستان ایمبیسی ان واشنگٹن. دا فارمر پاکستان ایمبیسڈر ٹو دی یو ایس briefed the committee on the context and content of the telegram. The NSC, after examining the contents of the communication, reaffirmed the decisions of the last NSC meeting and again informed by the premier security agencies that they have found no evidence of any conspiracy. Therefore, the NSC, after reviewing the contents of the communication, the assessment received and the conclusions presented by the security agencies, concludes that there has been no foreign conspiracy. اب دیکھیں، ایک ایسا فورم جس میں آپ کے پرائم منسٹر چیئر کریں ہیں، سارے امپورٹنٹ وزیر ہیں، آپ کے جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، آرمی چیف ہیں، نیول چیف ہیں، ایئر چیف ہیں، سیکورٹی ایجنسیز دونوں آئی بی اینڈ آئی ایس آئی کے ہیڈ ہیں. جب وہ اس طرح کی کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ دے دیتی ہے اور پھر بھی کسی قسم کا اسپن دیا جاتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے یہ تو ختم ہو گیا. کانسپریسی نہیں تھی ہینا ربانی صاحبہ کہ کانسپریسی نہیں تھی، مگر یہ بتائیے کہ ایمبیسڈر اسد مجید نے کہا کہ جو سیکرٹری ڈونلڈ لو، انہوں نے کیا ذکر کیا تھا کہ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ عمران خان جو ہیں وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس وہ لوز کر جائیں، کیونکہ اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے مشکل ہوگی. ٹو دیٹ افیکٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈونلڈ لو، سیکرٹری ڈونلڈ لو نے مینشن کیا تھا. آج یہ بات سامنے آئی. میں نے وہ ٹیلی گرام خود پڑھا ہے پورا، اور اس ٹیلی گرام کا میں آپ کو اتنا ضرور بتا سکتی ہوں کہ اس کے نیچے جو سفیر تھے لکھنے والے اسد مجید خان صاحب، انہوں نے اپنی اسیسمنٹ اور ریکمنڈیشن بھی دی تھی فارن آفس کو اور یہ پڑھنے والوں کو، اور ان کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ آپ ڈیمارش کریں اسلام آباد میں ان کے سفیر کو بلا کے، اور ان سے پوچھیں کہ کیا کہ یہ آپ کی گورنمنٹ کی پالیسی ہے یا یہ ایک بندہ کی پالیسی ہے. یہ کہنا کہ اس سے ہم انفر کریں کوئی چیز، یہ انفرنس پولیٹیکل لیڈرشپ آف دیٹ ٹائم نے میرے خیال سے امیچورلی اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ بائی پرپز کی ٹو اچیو سم پولیٹیکل ریزن. میں آپ کی گفتگو سے یہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ گفتگو تو کی ہے، سیکرٹری ڈونلڈ لو نے یہ بات تو ضرور کی ہے، مینشن کیا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس، اس حوالے سے انہوں نے بات ضرور کی ہے، مگر آپ کو شک یہ ہے اور شاید ایمبیسڈر صاحب کو بھی شک تھا کہ یہ ان کی ذاتی رائے تھی یا
یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ کا یہ ویو تھا کہ عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ ہارنا چاہیے، وہ لوز کریں تو پاکستان کے لیے بہتر ہے؟ دیکھیں، یہ کہنا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ کا ویو تھا، یہ کوئی ڈیلیگیشن لیول ٹاکس نہیں تھی لیڈ بائی دا فارن سیکرٹری اور دا فارن منسٹر اور دا منسٹر آف اسٹیٹ، اور کوئی ڈیلیگیشن لیول ٹاکس ہوتی ہیں جس میں ساری آپ کی گورنمنٹ ہوتی ہے. یہ ایک لنچ آن میٹنگ میں آپ اپنا اوپینین ایکسپریس کرتے ہیں. فار انسٹنس میں نے بے شمار دفعہ یہ اوپینین ایکسپریس کیا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر مودی کے ہوتے ہوئے پاکستان کی انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے، اور پرائم منسٹر مودی اگر نہیں الیکٹ ہوتے تو شاید تعلقات بہتر ہو جائیں. میں نے ابھی ریسنٹلی یہ بھی کہا ہے کہ چیف منسٹر یوگی اگر دوبارہ یو پی میں الیکٹ ہو جاتے ہیں، جو کہ 200 ملین لوگوں کی ایک پروونس ہے، تو اس سے بہت برے اثرات پڑتے ہیں انڈیا کی ریپوٹیشن پر، اور دنیا کے انڈیا کے ساتھ تعلقات، پاکستان کے انڈیا کے تعلقات اس ماحول میں بہتر ہو سکتے. اب یہ یقیناً آپ اسے انسپائر کر سکتے ہیں کہ میں انٹرفیئر کروں، کیونکہ میرا حق تو نہیں پتا کہ میں کیا وہ کس کو چیف منسٹر الیکٹ کریں، کس کو پرائم منسٹر، بٹ دس از مائی پرسنل اوپینین آن ہاؤ دا ریلیشنز آر. ڈپلومیسی میں ڈپلومیٹک باتیں بھی ہوتی ہیں، ان ڈپلومیٹک بھی باتیں ہوتی ہیں. اور کامران خان صاحب دیکھیں، آپ یو آر وائز انف ٹو انڈرسٹینڈ دس. جو دنیا کے ویسٹرن ممالک ہیں وہ اس والے یوکرین کے ایشو کو لے کے میرے نظر میں ابھی ایمیچورلی وہ اس کو بالکل بائنری طریقے سے دیکھ رہے ہیں، بائنری فارم میں دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کے رشیا کے ساتھ ووٹ کریں تو آپ ہمارے اگینسٹ ووٹ کریں. اور یہ وہ ہمیں بیشتر دفعہ ڈپلومیٹک اینڈ ان ڈپلومیٹک طریقے سے بتا چکے ہیں کہ فار اس دس از اے 9/11 مومنٹ، ایدر یو آر ود اس اور یو وداؤٹ اس. Now I may disagree with their policy, but that is their policy. My reaction is in my control. Their action is not in my control. So آپ نے it's extremely important ہر ملک کے لیے کہ آپ اپنی ڈپلومیسی کنڈکٹ کریں quietly, assuredly and with the national interest of the country and not the person or a single person. Imran Khan is not equivalent to the interest of Pakistan. اور میرا اب یہ فرمائیے گا کہ اب کیونکہ چینج آف گورنمنٹ ہو گئی ہے، اور کیونکہ بہت ہی عمران خان سینٹرک یہ گفتگو ہے جو ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں کافی یو ایس گورنمنٹ کے حوالے سے کافی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. آبویسلی پرائم منسٹر آف پاکستان سے اگر یو ایس پریزیڈنٹ ایک فون کال بھی نہیں کرتا تو یہ صرف عمران خان کی بات تو نہیں ہے، یہ تو پاکستان کی بات ہے، پاکستانیوں کی بات ہے. Where do we go from here, Hina Rabbani Khar Sahiba? But I don't think this is smart diplomacy at all. I think this is immature diplomacy, what we did in the last 3 years. کہ ہم ڈھنڈورا پیٹتے رہے، چیسٹ بیٹنگ کرتے رہے، ہائی کال نہیں آئی، ہائی کال نہیں آئی. بھائی کیوں ہائی کال؟ مطلب کتنے ملکوں کے پریزیڈنٹ کو اور پرائم منسٹر کو پریزیڈنٹ بائیڈن نے شاید کال نہ کیا ہو. کیا ہم یہ سوچیں، انفر کریں کہ وہ سب کے مخالف ہیں؟ اور کیا ہم اپنی جو ہماری آپریشنل لیول پہ ایک کمٹمنٹ اور چیزیں فارورڈ جا رہی تھیں، کیا ہم نے اس کو بلڈ اپ کرنا ہے پاکستان کے لیے، یا ہم یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے کہ ہماری ایگو بروز ہوگی، اس سے پاکستان جائے باہر میں، پاکستان کو نقصان ہو، پاکستان کے اوپر غلط قسم کے الزامات لگیں، یہ سب کچھ ہمارے انٹرسٹ میں، کیونکہ ہمیں کال ملائی اور ہماری ایگو بروز ہوگی. از دیٹ ہاؤ یو کنڈکٹ یور ڈپلومیسی؟ آئی تھنک دس از فولش، آئی تھنک دس از امیچور. تو مجھے تو بالکل ایک کال کی وجہ سے میں اپنے تعلقات اور کامران خان صاحب ود یور پلیٹ فارم آئی ووڈ لائک ٹو سے دس، ہم ڈر کے پاکستان کی ڈپلومیسی آگے نہیں لے کے جائیں گے. انہوں نے جو مرضی اس کو ایکسپلوئٹ کیا، اس کو آپ جلسے جلسے میں جتنا یوز کر لیں، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے جو آپ نے اوٹ کیا ہے کہ آپ پروٹیکٹ کرنا ہے اپنے پاکستان کے انٹرسٹ، کسی ایک بندے کا انٹرسٹ نہیں. اور اس پاکستان اور پاکستانیوں کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے ہم ڈر کے لوگوں سے نہیں ملیں گے. ہم ہر کسی کو ملیں گے، ہر کسی کے ساتھ کوشش کریں گے کہ پاکستان کے انٹرسٹ، پاکستان کے لیے دروازے کھلیں بجائے اسی کے دروازے بند ہو. اور پاکستان ایک بیلنس طریقے سے، جہاں تک ہماری اسٹریٹجک انٹرسٹ میں چائنا ہے کنسرن، اس میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا. اور جہاں تک ہماری باقی لوگوں کے ساتھ ایک غیر جانبدارانہ پالیسی رہے گی، اس سے بھی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا. پر کیا ہم جا کے وار کے بیچ میں جا کے اپنے آپ کو پلانٹ کریں گے کہ ایک جگہ جنگ چھڑنے والی اور ہم وہاں جا کے، آئی ڈونٹ تھنک دیٹ ہیز بین ویری اسمارٹ. ٹھیک ہے، اس سے آپ کی شاید نیریٹو بلڈ ہو جائے، آپ کا بیانیہ بلڈ ہو جائے، آپ کو ووٹ مل جائیں. بٹ کیا آپ کو جب ایک پوزیشن آف ایگزیکٹو میں آتے ہیں تو آپ کا ختم ہو جانا چاہیے ووٹ گرابنگ ٹیکٹکس، اور آپ کا سیلف پریزرویشن، کنٹریز پریزرویشن شوڈ بی یور aim and objective and your end cause and your B cause, and that is where it should end. یقیناً ہمارے مفادات کا دفاع انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. اور ہنا ربانی کھر صاحبہ منسٹر اور وداؤٹ منسٹر بھی ماشاءاللہ پاکستان کے موقف کی اور پاکستان کے پوزیشن کی بہت اچھا دفاع کرتے رہے. تھینک یو سو مچ میڈم، ویری کائنڈ. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے گفتگو سنی اور آپ اس کا پس منظر بھی دے رہے تھے، یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ
ٹپکل امریکن کاؤبوائے ڈپلومیسی کے ایک ایگزامپل ہے جو کہ شاید دنیا کے بہت سارے ملک میں جو فالو کرتا ہوں کہ اس طرح کی گفتگو وہ چین سے بھی کرتے ہیں, روس سے بھی کر رہے ہوتے ہیں, مودی سے بھی کر رہے ہوتے ہیں, مگر یہ ہے ان کا ایک سٹائل. دیکھیے یہ سٹائل ہے اور یہ کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا کیا. ابھی ہینا روانی خیر صاحبہ نے جو بات کی, اور انہوں نے تو ٹیلی گرام پڑھا ہے, میں نے نہیں پڑھا ہے, لیکن مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ صاحب ہم چینج آف رجیم چاہتے ہیں, یہ تو ممکن نہیں ہے. وہ جو ان کو پیغام دینا ہے وہ حکومت پاکستان کو دینا ہے کہ صاحب اگر آپ نے یہ چیزیں کی تو کانسیکوینسز ہوں گے. اور یہ میسج ہمیں نہیں دیا, یہ میسج انہوں نے 39 اور ممالک کو دیا, اور یہی میسج انہوں نے پھر دہرایا. چین کا انہوں نے پبلسائز کیا, کچھ اور ممالک کا انہوں نے پبلسائز کیا, پاکستان کا انہوں نے نام انکلوڈ کیا. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر میں اسد مجید صاحب کے ٹیلی گرام کو ریپروڈیوس کرنے کی کوشش کروں تو اس میں پہلا پیراگراف یہ ہوگا کہ صاحب مجھ سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے یوکرین میں ہماری حمایت نہیں کی اور آپ ان 39 ممالک میں سے نہ نکلے جو کہ 47% ہیں دنیا کی پاپولیشن کے, لیکن جن کے خلاف ہم نے 140 ووٹ دیے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ ووٹ بڑھیں, اور اگر آپ نہیں بڑھائیں گے تو ہمارے اور آپ کے رشتے میں یہ ایک دراڑ پڑے گی. یہ مجھے یقین ہے کہ یہ انہوں نے کہا. لیکن یہ اور دوسرا پیراگراف میں اسد مجید صاحب نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ میں نے اپنے کولیگ سے پوچھا, خاص طور پہ جو ساک کے کولیگز ہیں, نیپال ہے, سری لنکا ہے, ان سب ممالک سے میں نے جب معلوم کیا تو انہوں نے کہا صاحب ہمیں بھی یہی پیغام ملا ہے, اور ہم نے ان کو یہی جواب دیا ہے کہ صاحب ابھی تو ہم اسی سٹانس پہ ہیں کہ ہم ابھی ایبسٹین کر رہے ہیں. تو یہ ان کی ایفرٹ تھی, اور اس ایفرٹ کو آپ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو ہو گیا یوکرین والا معاملہ, لیکن جس وقت یوکرین ہوا اس سے پہلے ہی کیونکہ امریکن وڈرال ہوا تھا افغانستان سے, اور پھر اس دوران پاکستان کے ساتھ امریکہ کی انتظامیہ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی عروج پہ پہنچ گئی تھی, اور وہ یقیناً پھر اس کے اثرات بھی ہم چاروں جانب دیکھ رہے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ یوکرین کا معاملہ ہوا, پھر پاکستان کی پوزیشننگ, اور پھر پرائم منسٹر جو تھے اس وقت کے ان کا ماسکو جانا, یہ ساری چیزیں اس نے کچھ زیادہ ہی اس کو کمپلیکیٹ کیا. تو ہو سکتا ہے کہ جو میسج ہو جو یو ایس اسسٹنٹ سیکرٹری کا وہ کچھ زیادہ ہی ترش اور کچھ زیادہ ہی بلنٹ ہو. دیکھیے امریکہ ہے, امریکہ سپر پاور ہے. وہ زبان جو استعمال کرتا ہے وہ کبھی تو ملائم ہوتی ہے, لیکن زیادہ در وہ عکاسی کرتی ہے سپر پاور کی حیثیت کی. تو اس میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, اس پہ ہم ہلے ہوئے ہیں, دنیا بھر ہلی ہوئی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم ڈپلومیٹک زبان استعمال کرتے ہیں, وہ ہم جب واشنگٹن پہنچتے ہیں تو اس میں ایک تلخ زبانی آ جاتی ہے جس پہ ہم ہلے ہوئے نہیں ہیں جب ہم اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بات کر رہے ہیں. کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ آپ کاؤنٹر پارٹ سے بات نہیں کر رہے ہیں, آپ ایک سپر پاور کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ اس نوعیت کا ہے. لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا اس پہ کہ آپ کو پیغام کیا پہنچایا, اور پیغام جو پہنچایا میری نظر میں جو پیغام تھا وہ یہی پیغام تھا جو کہ انہوں نے 39 اور ممالک کو پہنچایا تھا کہ there will be consequences if you do not support our position on Ukraine and on the special operation جو روسی کہتے ہیں that we were carrying out in Ukraine. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہم خامخواہ اس کو گورنمنٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں,
وہ میسیج آپ کے حکومت کے لیے تھا، پاکستان کے لیے تھا۔ بہت بہت شکریہ جناب نجم الدین شیخ، سابق سیکرٹری خارجہ پاکستان کے نام اور سابق سینئر سفارتکار ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد اسی امریکہ کی بات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بین الاقوامی معاملات ہوں، پاکستان کے معاشی معاملات ہوں، قدم قدم پہ امریکہ سے ہمیں انکاؤنٹر کرتے ہیں، ہمیں امریکہ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ اس وقت ہے۔ عمران خان کی حکومت چلی گئی، شہباز شریف کی حکومت ہے، لیکن اس وقت وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اپنی معاشی ٹیم کے ساتھ واشنگٹن میں موجود ہیں۔ آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ آئی ایم ایف پروگرام جاری رکھنا ہے، آئی ایم ایف پروگرام جاری رکھنا ہے تو اس کی شرائط ماننی ہے۔ عمران خان حکومت ہو یا شہباز شریف حکومت ہو، کسی صورت میں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، وہ بہت ہی مشکل شرائطیں وہ بھی ہم نے ماننی ہیں۔ پاکستان کی معاشی صورتحال اس وقت آئی ایم ایف کے شکنجے میں ہے، اس کو ہمیں ماننا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا، یہ آپ سے بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔